الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی کی بڑائی اور کبریائی ہے. وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سارے نبیوں پر سلامتی نازل فرمائے، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل اولاد پر اور جتنے بھی ایمان والے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوں. میرے بزرگ اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے میں نے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اس کا ترجمہ یوں ہے: آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر اور کوئی غمگین ہوں گے. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور وہ ڈرتے رہیں اللہ سے. یہ اس کا وہ بہو ترجمہ ہے. یعنی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دو آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ کے دوست کی جو صفت ہے اس کو بیان کیا ہے. اللہ کے دوست وہی ہوتے ہیں جن لوگوں نے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے سارے نبیوں پر اور تقدیر پر مرجی اٹھنے پر ایمان پختہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. یہی لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا. وہ اللہ کی رضامندی سے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہے جو اللہ کے دوست کا، اولیاء اللہ کا صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غم زدہ ہو اور جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا، سب کائنات کا چلانے والا پالنے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، جس نے کہا اور اس پر ڈٹ کر رہ گئے، یعنی قائم رہ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے خاص فرشتے کو نازل فرما دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو، یا نہ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے تم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بشارت ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے بارے میں نے پہلے تذکرہ کیا ہوں۔ آئیے جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ انتہائی آسان اور بہت ہی روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو چند آیتیں آپ کے سامنے سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم کی آیت ہے، یہ وہ ہے جنت جس کا وارث ہم نے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جو متقی پرہیزگار ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت تیار رکھا ہے جن لوگوں کو وارث بنایا، یعنی اس کی وراثت میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو جن لوگوں نے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے وارث بنا دیا۔ اور جگہ فرمایا اور جنت پرہیزگاروں کے لیے ہی بالکل قریب کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن جو زندگی گزارا پرہیزگاری یعنی اللہ کا ڈر خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارا، اس کے قریب کر دی جائے گا، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی دنیاوی زندگی میں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، ہمارے پاس اور بھی زیادہ عطا فرما دیا جائے گا۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کی ہو، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنتی ہے۔ یعنی یہ جو اوصاف ہے، یعنی جنتی لوگوں کے اوصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وارث بنایا گیا ہے، جو بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت کے وارث بنایا۔ اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارا اور ڈرتا رہا اللہ سے، یعنی جواب دینا پڑے گا، ہم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اس ڈر خوف سے زندگی گزارتا رہے گا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے اور جنت کی۔ اور ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفسانی خواہشات، یعنی دل کے اندر میں جو نفسانی خواہشات ہوتی دنیا کے اندر، تو اس سے جد و جہاد کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو بندہ زندگی گزارے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رحمان میں، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگاری ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو، اس کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے ہیں، یعنی کچھ بھی لغزش ہو جاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
अगर कोई अनजाने में कुछ भी गलती हो जाता है फौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं। अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत करने वाले हैं, यानी अल्लाह की दीन के ऊपर अमल करते हुए वो अल्लाह के दीन पर कोई कीचड़ उछाले तो उसको हिफाजत करने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते हो, यानी नफ्स जो चाहता वो नहीं करते, सिर्फ वही करते जो अल्लाह का हुक्म हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नबी हो, उसी के ऊपर पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारते हैं ऐसे वालों के लिए। लिहाजा तक़वा ही जन्नत का रास्ता है, यानी तक़वा उसको कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म हो उसको अमल किया जाए और अल्लाह ताला जिससे रोकने का हुक्म दिया उससे रुक दिया जाए, जब वो इंसान के अंदर में तक़वा पैदा होता है। तक़वा ऐसा जामिया अल्फाज है जिसे हर खैर बुनियाद खरा दे सकता है और उससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पैरवी करना, अल्लाह ताला के अहकामात को पैरवी करना और उसके मना करदा चीज़ों से फरेज करना, यानी उन चीज़ों से दूर रहना। लिहाजा जो शख्स भी इस सिफ्त का हाइल होगा वो जन्नत में जाएगा, उसका हकदार बन जाएगा। यही ये आयतों का मफहूम है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी है, जन्नत को उन कामों से ढांपा गया है जो कि तबई इंसान को नापसंद होते हैं और जहन्नम को शहूद से ढांपा गया है, यानी नफसानी ख्वाहिशा से ढांपा गया है। जो वो करेगा वो शहूद के काम जो करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देगा और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसको जन्नत मिलेगा। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उसके जिसने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने इनकार किया वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने इत्तिबा किया और फरमाबरदारी किया वो जन्नत में जाएगा। यह हदीस भी जन्नत का रास्ता मुतय्यन कर देती है और उससे मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का ही हमारे लिए जन्नत का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और से बहुत से हदीसों में फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत किया यकीनन उसने अल्लाह से मोहब्बत किया। इसी तरीके से अल्लाह ताला के जो फरामीन को बजा लाते हुए ज़िंदगी गुजारेगा वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। यानी मेरे बुजुर्ग और अजीज़ दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने वालों का एक सिफ्त बताया, यानी क्वालिटीज़ बताया। वो लोग अल्लाह से डरते रहेंगे, अल्लाह के अहकाम बजा लाते रहेंगे और शिरक से दूर रहेंगे, बिदअत से दूर रहेंगे और सुन्नत नबी पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। आइए आपके सामने चंद बातें और रखता हूँ, क्योंकि ये जो महीना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बाबरकत वाला महीना है, यानी मुहर्रम का महीना आ चुका है। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, ये जो है 1445 का, यानी ये जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक यानी इस्लामी शरीयत के अंदर नया साल में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। मेरे बुजुर्गों अजीज दोस्तों, गौर कीजिए कि नया साल में दाखिल होना ताकि हमारी जिंदगी में एक साल गुमा देना है, यानी हमारी जिंदगी में एक साल घटा हुआ है। इसको याद रखिए कि जब भी नया साल आता है तो हमारी जिंदगी में एक साल कम हो चुका है। ये फिक्र कीजिए कि हमने पिछले साल में अल्लाह की फरमाबरदारी कितना किया है और आइए अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया कि नया साल हमें दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब बंदे हैं जिन लोगों ने इस साल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से बंदे पिछले साल में अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। मेरे बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने और हमें एक मौका दे रहा है हमारी ज़िंदगी में कि हम अल्लाह की तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू हो जाएं और नेक आमाल करने में एक दूसरे से बढ़ोतरी ले जाएं। यानी अल्लाह ताला ने हमें और मौका दे रहा है कि एक साल हमें दिया ताकि हम नेक काम करें, अल्लाह के अहकाम बजा लाएं और सुन्नत नबी से अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने का मौका अल्लाह ताला हमें
دے دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس سال بھی خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے میں جو بھی برائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس مہینے میں کیا فضیلت ہے. یہ جو مہینہ ہے محرم جو ہے اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینہ جاہلیت کے موسم میں بھی اس وقت میں بھی اس کا بہت بڑا عزت اور آبرو کرتے تھے. جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ حرمت والے مہینے یعنی حرمت والے مہینے میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ لگاتار 3 مہینے ہیں. اسی طریقے سے رجب بھی ایک مہینہ ہے. یعنی 4 مہینے اللہ کے نظر میں حرمت والے مہینے. یہ حرمت والے مہینے میں یہ بھی محرم بھی ایک مہینہ ہے. محرم المعظم میں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا مہینہ میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس کو یاد رکھیے اس زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا تو یہ جو روزے ہے اس کو نفل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی جب وہ آیت آنے سے پہلے محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. جب وہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد میں یہ جو محرم کا جو روزہ ہے اس کو نفلی روزہ کر دیا گیا اور فرض روزے رمضان کو قرار کر دیا گیا ہے. وہ مدینہ میں گزرا یعنی ہجرت کرنے کے بعد. بہرحال جو بھی ہو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا بہت ہی قربت والا مہینہ ہے. یعنی اللہ کا بہت ہی عزت والے مہینے میں یہ بھی ایک مہینہ ہے جیسے کہ حرمت والے مہینے آپ کے سامنے رکھا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. بہرحال یہ جو مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے بھی یہ مہینے آتے رہے 12 مہینے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا کہ لوح محفوظ میں مہینے کا جو ہے 12 ہے. 12 مہینے جو ہے لوح محفوظ سے ہی فکس ہو گیا. تو بہرحال یہ جو مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی مہینے آتے رہے ہیں. یعنی محرم تھا اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. بہرحال یہ جو محرم کا جو مہینہ تھا جب ہجرت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب مدینے میں آئے تو کچھ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی محرم کے 10 تاریخ کا. تو یہودی لوگ جو تھے مدینے کے وہ لوگ روزہ رکھے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا روزہ رکھتے ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی لشکر سے نجات فرمایا اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو یہودیوں کا جواب یہ تھا کہ ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات فرمایا تھا یہ 10 تاریخ کو اسی لیے ہم خوشی کے موقع پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں تاکہ ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن اگر زندہ رہا اگلے سال تو میں 2 روزے رکھوں گا یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ یعنی محرم کے 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد والی سال میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو روزہ رکھا. یہ سنت ہے یعنی محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت نبوی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے خود صحابہ کرام نے اپنے صحابہ کرام کو تنقید فرمایا تو صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے. تابعین تبع تابعین بھی رکھا کرتے تھے. یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا یہ سنت ہے. اس کو یاد رکھیے. بہت سے لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کے دن جنگ کربلا ہوا اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے رہے. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا, عمر فاروق کا زمانہ گزرا اور عثمان غنی کا زمانہ گزرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا. اس کے بعد میں حسن حسین کا جو کربلا کا میدان کا جو واقعہ تھا وہ گزرا. یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے اس ٹائم تک وہ سب 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہ سنت نبوی ہے. اس موقع پر رکھا جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو فرعون کا قوم تھا اس سے بچایا گا. تو بہرحال کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم آیا کرتا تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں
کیا 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 کرتے تھے جو آج کل مسلمانوں میں ہوا کرتا ہے؟ یا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلفائے راشدین گزرے، کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. تو صحابہ کرام جب نہیں کیے، تابعین نہیں کیے، اس کے بعد بھی اس کو ایجاد کیا گیا ہے. اس کو غور کیجئے، جو بھی خرافات کرتے ہیں یہ سب خرافات بعد میں ایجاد کیا ہوا ہے. محرم کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، ان لوگوں نے روزہ رکھا کرتا تھا. تو اسی لیے ہم لوگ بھی 10 تاریخ کو یعنی 9 اور 10 دو روزے اس لیے رکھا کرتے ہیں کہ یہودی کی مخالفت ہو، اس لیے 2 دن کا روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت نبی ہے. بہرحال کہنے کے مقصد یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی میں اجر ثواب عطا فرمائے تاکہ سنت کے مطابق رکھا جائے. اس کا ایمان، اس کا نیت کیا ہو کہ سنت نبی ہے اس لیے رکھا کرتے ہیں. 2 دن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کا مخالفت کرتے ہیں، اسی لیے اس محرم کے 9 اور 10 تاریخ کا 2 روزے رکھنا سنت نبی ہے. آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے لیے ایمان کا جز ہے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان، ان کے اہل و اہلہ سب کے اوپر میں ایمان رکھنا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے. جیسا کہ درود شریف میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں. کیا پڑھا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یعنی ان کے اولاد پر، اہل و عیال پر، سب کے اوپر میں اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما. یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی آدمی بغیر درود کا کسی نے نماز پڑھا تو اس کے نماز مکمل نہیں ہے. یعنی جس نے اہل و عیال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جس نے سلامتی نہیں بھیجا تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کی دعا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی ایمان کا تقاضا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر درود بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کو یاد رکھیے. کسی موقع میں بھی ان پر تنقید کرنا ہمارا ایمان نہیں ہے. کسی حال میں بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں فرما دیا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. پہلے ہی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا تنقیدیں کریں اور ان کے نام پر کیا کیا تہواریں نکالیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، عزت اور آبرو کرنی چاہیے. ہاں، جو گزرا ہو وہ کچھ پولیٹیکل تھا، کچھ واقعات گزرے ہیں، ان پر ہمارا نیوٹرل رہنا بہتر ہے. تاکہ دونوں جنگوں میں بھی صحابہ کرام تھے، دونوں جنگ میں بھی صحابہ کرام تھے، اسی لیے ہمیں خاموشی اختیار کرنا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اے اللہ تو بھی محبت فرما، اور اس سے بھی جو محبت کرتے ان دونوں سے ان پر بھی تو نے سلامتی اور محبت فرما دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، یعنی ترمذی کی حدیث ہے. یہ بھی یہی اہل سنت الجماعت کا مشترک اور موقوف اور ایمان ہے. یعنی حسین حسین پر جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا جو تعظیم کرنا بتایا اسی طریقے سے کرنی چاہیے. اس میں غلو نہیں کرنی چاہیے اور کم بھی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہر چیز کا حدود ہوتا ہے اسلام کے اندر میں، ہر حدود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. تو آئیے کہ عاشورہ کا جو یعنی عاشورہ ہے نا 10 تاریخ کے بارے میں، عاشورہ کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے اہل عظمت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات فرمایا ہے. یاد رکھیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانہ کے طور پر روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور امت کو بھی فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے. اسی لیے محرم کا 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا ہمارے لیے سنت نبوی ہے اور کوئی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو
اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی خرافات ہم دیکھتے ہیں، جتنے بھی تماشے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار اس میں ملوث ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے شروعات میں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان لوگوں کے صفت کیا چیز ہے، یہ باتیں چند رکھا ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھا، کبھی طہارت سے بھی نہ رہا، اور کبھی اپنے بدن پر کپڑا بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھا، ایسے لوگوں کو لوگوں نے ولی اللہ بنا رکھا ہے۔ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک صالح عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولی یعنی میرے دوست قرار کرا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس نے میرے ولی اللہ سے بغض کیا، اس سے میں نے بھی بغض کیا۔ یعنی اللہ کے دوست سے کوئی بھی بغض نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کی جو صفت ہے وہ صفت دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا اور سنت نبی میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس کسوٹی پر اگر کوئی ہے تو ماشاء اللہ، اگر نہیں ہے تو اس سے دور رہنا ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ہم غور و فکر کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے جو صفت بتایا گیا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان کا تقاضا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اس کے بعد میں جیسا کہ محرم کا مہینہ ہے تو روزے کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں۔ جتنے بھی خرافات ہیں وہ سب ایک طرف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک طرف ہے، صحابہ کرام کا عمل ایک طرف ہے، تابعین کا عمل ایک طرف ہے، تبع تابعین کا۔ جس نے سلف صالحین کا طریقے پر رہا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر عمل کیا کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جو بھی ہمارا قبول ہونا ہے تو صرف اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبع تابعین کا طرز زندگی سے ملتا جلتا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔